اللہ 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 ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ
کامیابی کا ذریعہ بنا دے، ہدایت اور استقامت کا ذریعہ بنا دے۔ آج کا یہ پروگرام کے لیے سعادت مندی ہے کہ آپ حضرات کی ایک مرتبہ پھر مجھے زیارت کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ جنت میں بھی ایسی عطا فرمائے، پھر سارے بھی کے حضور کے روضے کوثر پہ جائیں، پھر رحمت والے نبی میں دیکھ کے فرمایا کوئی ہو جنہوں نے سیرت کا پروگرام سجایا تھا اور تمام اس کے اندر میرے امتی آئے تھے اور آپ کے تم اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، میں بھی تمہارے سے راضی ہے، ہم بھی تمہارے سے راضی، آؤ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مجھے کوثر۔ تو طلحہ بن برا کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے آوے، اللہ تجھے دیکھ کے مسکرائے تو اللہ کو دیکھ کے مسکرانے ایمان۔ مرحومین کے لیے دعا بھی کرنی ہے، حاجی بدر خان صاحب، حاجی بدر مرحوم، محمد عمر صاحب، نصیر احمد صاحب، سردار سلیم صاحب، مرحوم امان اللہ صاحب، مرحوم غلام اللہ صاحب اور بھائی اکبر صاحب نے، بھائی غلامی صاحب نے یہ پروگرام ترتیب دیا، علماء کرام کی زیر قیادت میں۔ دعائے صحت کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو بیمار اللہ صحت دے، اور جناب عزیز الدین صاحب کے لیے خصوص دعا فرمانی ہے، اللہ پاک اپنے خاندانوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ عرض تو میں نے فکر آخرت کے بارے میں کچھ کرنی تھی، لیکن مجھے سیرت پر رحمت دو عالم علیہ السلام کی، لیکن آخرت بھی حضور کی سیرت ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں جس کے اندر انسان کو آخرت کی فکر نہ دلائی ہو۔ دنیا میں تشریف اس لیے لے کے آئے کہ کائنات کے اندر رہنے والے کائنات کی روشنی سے متاثر ہونا چھوڑ دیں اور اعمال کی روشنی پر آ جائیں۔ جتنے دنیا کے نقشے ہیں یہ ساری کائنات کی روشنی ہے، ان نقشوں کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے کہ ان سارے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ نقش اپنے دل کے اندر آپ اسے پیوست کر لیجیے تاکہ قبر کے اندر غسل دیتے وقت بھی کوئی اس کو مٹا نہ سکے اور دنیا کی کوئی روشن خیالی اس نقش کو مندب نہ کر سکے۔ اگر اس نقش کے اوپر اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کے اوپر اگر دنیا کا گھر مال اور محبت اور اولاد یہ ڈیرا جمانے لگے تو اللہ کسی اللہ والے کی محفل میں جا کر، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر، کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ مل کے اللہ کو یاد کر لیا کرے، انشاءاللہ وجود پر بھی اثر ہوگا اور قلوب پر بھی اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، آپ کے آنے سے پہلے جو برکات کا ظہور ہوا اس کے کیا ہی کہیں۔ حضور کا آنا بھی دنیا سے مخلوق پہ مبارک، اور پہلے آنے سے پہلے ہلاک کیا چھوڑ کیا ہوا۔ داتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بڑے پریشان، گھر والی نے پریشانی پوچھی نہیں، پریشانی دیکھی۔ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے، وہ عورتیں مائیں قبروں میں چلی گئی، جو لوگ اپنے اپنے چہروں کو پڑھ کے کہا کرتے تھے نہیں پریشان۔ ہماری ماں وہ کرتی تھی جب کوئی پریشانی آئے کرتی تھی چہرہ بدلا ہے، کوئی بات ہے، کوئی بات، اچھا مجھے نہیں بتایا گا تو کس کو بتایا گا۔ وہ کوئی پرائم منسٹر ہے، وہ کوئی سیشن جج ہے، اسے تو گھر کی حکمرانی نہیں ملی، وہ تو اپنی مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہن سکتی، اپنی مرضی جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے آج تک اپنی خواہش کے مطابق کچھ پکایا نہیں۔ بچوں کے باپ سے پوچھئے کیا پکا، جو پکائیں گے ہم بھی کھا لیں گے، ایسی ہوتا ہے نا۔ تو اس کو پریشانی بتانے کا کیا فائدہ؟ صرف ایک فائدہ ہے اور سب سے بڑا یہ فائدہ کہ وہ اس پریشانی کے ساتھ اس کے حل کے لیے اس پریشانی کے ساتھ آنسوؤں کے دو دعا کے پر لگا دیتی۔ تو اس کی آنسو جب شامل ہو جائے تو اللہ جل شان کو دعائیں بندے کے رونے کو برداشت نہیں کرتا، اور بندوں میں جب ماں اس کی بندی رونے لگ جائے تو اسے کیسے روتا ہے؟ تاکہ حضور کی پریشانی کہنے لگتا ہے کچھ پریشانی ہے، نہیں کوئی پریشانی ہے، پریشانی
حضرت شمی کی قبروں میں جو کہا کرتی تھی میری عمر تجھے لگ جائے، اللہ اب کوئی نہیں. اب یوں نا گھر کے اندر جا کے کہنا میں تنگ آ گیا خودکشی کر لوں گا، وہ کہتے ٹھہر جا زہر میں تجھے لا کے دے دوں. شادی کی پہلی رات ہی بیٹھ گئے تھے نا اپن کو سر جوڑ کے، اب ہم دو ہیں، بتا دنیا کیسے کمائیں، لوگوں کو دھوکے کیسے دیں، مکان کیسے بنانا. ساری شادی سے پہلے ٹیلی فون پہ سیٹنگ، پتہ نہیں تمہارے یہاں رواج ہو گیا ہو، ہمارا تو بڑا عروج کے اوپر ہے، ساری سیٹنگ پہلے ہوتی ہے. اماں کو کیسے مارنا ہے، ابا کو کیسے مارنا ہے، بھائی کو کیسے دلیل کرنا ہے. مولوی صاحب دعا کرو تو وہ زندگی کی ایک ہی خواہش ہے اپنا مکان بن جائے. پہلے کہا جیل خانے میں رہتا ہے، پہلے کہاں رہتا ہے. آنے والی کڑی میری خواہش ہے بس میں اکیلی رہوں، میرے ساتھ کوئی نہ رہے. اس بدبخت کو جو 10 بہن بھائیوں میں پہلے رہ کے آئی وہ کون تھے؟ تجھے میری برے لگے، تجھے میری برے لگے. مزاج بناؤ گھر والوں کا. جس طرح امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں اور اپنی صاحبزادیوں کا مزاج بنایا تھا. ایک غزوے سے واپس تشریف لے کے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ سونے کا ہار بنوا کے دیا. بڑا چاو چڑھا، بڑی محبت، بڑی پیار. میرے ابا جان آئیں گے، میں اپنے باپ کو ہار پہن کے دکھاؤں گی. جب بھی دیکھا پیوند والا کرتا پہنے دیکھا، جب بھی دیکھا پیوند والی چادر اوڑے دیکھا. آج باپ کو سونے کا ہار گلے میں دکھاؤں گی. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بیٹو چاندی کے کنگنات پہن کے نانا جان کی گود میں بیٹھنا. سیدہ فرماتی ابا کئی دن کے بعد گھر آنے لگے، میں نے دھلا ہوا صاف ستھرا پردہ دروازے پر لٹکا دیا. حضور علیہ السلام کی عادت مبارک کی جب بھی مدینے پاک سے جایا کرتے یا مدینے شریف میں آیا کرتے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں سب سے پہلے آیا کرتے. سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ لگا باپ کی انٹری، باپ کا داخلہ مدینے میں ہو گیا. اما جان سر جھٹ کے بیٹھ گئی. رحمت والے نبی گلی میں آئے، سیدہ فاطمہ کے مکان کے قریب آئے. ایک صحابی نے حضور کے دندے کے اوپر سر رکھا، کان میں رکھ کر دی. کملی والے کس بیٹی کے گھر جا رہے ہو؟ آج اس بیٹی نے بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے. رحمت والے نبی نے اپنے چہرے انور کو اپنے رخ مبارک کو موڑا، روتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. حسنین کریمین آئے، کہتے ہیں اما جان ابا دروازے سے آ کے نانا ابو واپس چلے گئے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی جاؤ تو صحیح پوچھ کے آؤ کیا بات ہو گئی. آج بیٹی سے ملے بغیر ہی واپس چلے گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے چاروں قطار رو رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں. حضرت علی داماد ہے، داماد بیٹے کے برابر ہوتا ہے. آج اور آگے رکھ کرنے لگے کبھی والے بتاؤ تو صحیح غلطی کیا ہو گئی، اس کا مطالعہ کریں. فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کے کہہ دو میں تیرے گھر کیسے آؤں. آج لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی. محمد کی بیٹی نے امیر غریبی چھوڑ کے آج امیری اختیار کر لی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پیغام ملا، اما جان نے یوں کیا کہ گلے میں سے ہار نکالے، ہلکے اپنے گلے میں ہار ڈال کے ہار کو کیسا توڑ دیا. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کو کاٹ کے پھینک دیے اور چھری لے کے پردے کو چیر پھاڑ کر کے لیل کر دیا. اور جا کے کہتے ابا حضرت علی سے کہہ دیا کہ جا کے میرے ابا جان کو کہتے پہلی غلطی ہو گئی معاف کر دینا. آج کے بعد دنیا کا تصور تو کیا دنیا پر تھوکنا بھی دوبارہ نہیں کرے گی. بیٹی دینے کا کب وقت آیا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کے اندر ساری بیٹیوں میں بڑی بیٹی ہے، ساری بیٹیوں میں سب سے عزت والی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. میرے حبیبو ہم کیسے بھی ہیں کچھ بھی ہیں، جب بیٹیوں کا رشتہ کریں گے سب سے پہلے مکان دیکھیں گے، سب سے پہلے لڑکے کا کاروبار دیکھیں گے، سب سے پہلے لڑکے کی حیثیت شان و شوکت دیکھیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی جس دن رشتہ لینے کے لیے آئے فرمانے لگے میں نے جانور کی کھال پہن رکھی تھی، مجھے یہ بھی نہیں
چھال پہ رکھی تھی. جب میں دروازے پر آ کے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا علی کس لیے آیا؟ کملی والے حقیقی بیٹا بنا لیجیے. فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے. سرکار نے میری طرف دیکھا, یوں بھی پوچھا کہ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آگے تیرے سر پر تو کرتا بھی کوئی نہیں ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے. آپ نے مڑ کے دیکھا جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. جبرائیل آج قرآن کی وحی لے کے آیا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل پھر کیسے آنا ہوا؟ کملی والے میں بھی علی کی طرف سے سفارشی بن کے آیا. آپ علی کو نہ کرنا اور میں خود نہیں آیا. پروردگار عالم نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے کہ مکے کے درر یتیم کو جا کے کہہ دے پروردگار عالم نے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے پوری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی. تیرے رب کو علی سے بہتر کوئی جوان پسند ہی نہیں آیا ہے. حضور کو اللہ کہہ رہے دے دے بیٹی کا رشتہ. الہ العالمین میرا حکم اپنی جگہ جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا, لیکن ایک مرتبہ بیٹی سے بھی پوچھ لوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی ادھر آ بات سن. کہا جان آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے, پکا دو آپ کی ہو. کہا بیٹی نانا آج میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی, حجت بنا کے امت بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. مولانا عبدالشکور صاحب بھی پوری بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سنایا کرتے تھے. فرمایا لوگوں بیٹیاں جوان ہو جائیں رشتے آنے کے باوجود, اللہ اکبر, صحیح رشتے آنے کے باوجود, مزاج کے مطابق رشتے آنے کے باوجود پھر بھی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے. ان کے ماں باپ کو کہہ دو تمہیں ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے. فرمایا او لوگوں تین کاموں میں جلدی کرنا, نماز کا وقت ہو جائے قضا کرنے سے پہلے پڑھ لینا, قرضے کی ادائیگی کے لیے اللہ سبیل آسباب پیدا کر دینا ادا کر دینا, بچیاں جوان ہو جائے شادی کرنے میں دیر نہ کرنا. امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے تھے, ایک بچی گزری جس نے 2 چٹیاں باندھ رکھی تھی, اپنے بالوں کی 2 چٹیاں باندھ رکھی تھی. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کی طرف دیکھا, غصے میں آگے فرمایا اس کا باپ کہاں ہے؟ کہ حضرت جی آپ نے فرمایا بیٹی جوان ہے اس کی نسبت کی کا نہیں. کہنے لگا حضرت جی ابھی تو بڑی دیر پڑی ہے, اس کے تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے. امیر شریعت کی چیخ نکلی, رو کے فرمایا اگر اس کے دودھ کو کسی کتے نے منہ مار دیا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور آج کا حق یہ ہے بچہ پیدا ہوئے سب سے پہلے ماں کا انتخاب کیا جائے, پنگوڑے کا انتخاب کیا جائے, کس گود کے اندر لے کے آنا ہے. حضرت خواجہ فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ پانی پت والے حضرت بولی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ملتان میں تشریف لائے. بہاولک زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, جن کے پاس امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. وہ وقت کا امام, وقت کا پڑھا لکھا آدمی. حضرت بہاولک زکریا ملتانی کے پاس آئے, آپ نے یوں گلی میں نظر اٹھائی. امام راضی نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا, آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ والے تیری نگاہ پڑ رہی ہے مجھے کچھ اور ہے. فرمایا ابھی تو کچھ اور ہوگا. جب دل کی دنیا بدل گئی امام راضی کی کہا اٹھاؤ, آپ اٹھایا. بہاولک زکریا نے دعا کر دی, وہ اپنے گھر کو چلے گئے, اپنے گھر کو چلے گئے. عرصے کے بعد بہاولک زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. مرید خادم لوٹے سے پانی آپ کے ہاتھوں پہ ڈال رہا تھا. 3 لوٹے خالی کر دیے. بہاولک زکریا اپنے ہاتھ ہی دھو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ دینا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں, کہہ دینا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. پھر کہا الحمدللہ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا. مرید 11 سے لوٹا گر گیا. کہنے لگا حضرت 3 لوٹے پانی کے بہا دیے, آپ کو 1 لوٹے میں وضو کر لیا کرتے تھے, یہ 3 لوٹے پانی کے بہا دیے, بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ فرمایا میری خدمت میں ایک شاگرد آیا تھا, ایک طالب علم آیا تھا, میں نے اس پہ نگاہ ڈالی, اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اب اس کی موت کا وقت تھا. شیطان مجھ سے آگے وقت ڈانے لگ گیا اور شیطان مجھ سے پوچھ رہا تھا تیرا رب کون ہے. وہ دلیلوں کے ساتھ بتا رہا تھا. میری نگاہ میرے سے اللہ نے اس کا رابطہ جوڑ دیا, دل کو کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. میری نگاہ پڑی, میں نے یہاں بیٹھے گا اللہ کے بندے دلیلوں سے خدا کو نہ مان, بغیر دلیل کے اللہ کو مان جا. یہ بات اللہ نے وہاں
پیچھے پیچھے دعاؤں کا سایہ چلتا ہے. نسبت والا کوئی بندہ پکڑو. نسبت والا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کرامتے دکھائے، کبھی بیٹی دے دے کبھی بیٹا دے دے. اور میں تمہیں نسبت والے لوگ بتاؤں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. دلیل کیا تھی؟ زمین کے اندر چھلانگ مارتا دوسرے حصے سے باہر نکل آتا. کہنے کہ زمین کے اندر جا کے باہر آ رہے تو خدا ہو گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دلی تشریف لے گئے. حضرت جی تباہی پھر گئی، لوگوں کی ایمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. خدا کو چھوڑ کے لوگ اس مٹی والے کو خدا ماننے لگے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے لے جاؤ. جب تشریف لے گئے کہا کیا کرتا ہے؟ کہا خدا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اس نے زمین کے اندر چھلانگ ماری، تھوڑی دیر بعد دوسرے کونے سے باہر نکل آیا. لوگ خدا خدا کا نعرہ لگانے لگے. کہنے لگے ٹھہر جاؤ، اس خدا کا میں علاج کرتا ہوں. پھر چھلانگ ماری، پھر باہر نکل آیا. تیسری مرتبہ کی میں چھلانگ ماری. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنے پاؤں سے جوتا نکال کر ایک زمین پہ یوں کر کے مار دی. لوگ کہنے لگے اٹھے اٹھے، جوتا پہن کے کندھے پہ رومال رکھ کے چل دیے. فرمایا یہ خدا تو قیامت کے دن ہی باہر نکلے گا. یہ نوارے ہمارے بڑے. اب تو یہ قوم اندھی ہو چکی ہے، پاگل. سبزی والا دکان پر آتا ہے، ریڑھی والا کوئی آ گیا، دین ہاتھ میں لے کے آ گیا، اس کو کہنے میری قسمت کا حال دیکھ. اگر یہ قسمت کا حال دیکھتا تو تیرے دروازے پہ دین بجاتا. اگر یہ تیری قسمت کے حال بتا سکتا، اگر تجھے یہ کہہ سکتا تیرا کام بن جائے گا، یہ نگ پہن لو تیرا کام بن جائے گا. اگر نگوں سے کام بنا ہوتا تو جن کی انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں نگوں والی ہیں، خدا کی قسم اس وقت وہ وزیر اعظم بنے پڑتے. نہ نگوں سے کام بنتا ہے، نہ انگوٹھیوں سے کام بنتا ہے. طویل علاج کی حد تک صحیح ہے، دم دروک علاج کی حد تک صحیح ہے. سنت عمل ہے پھوکا مار دینا. مگر نہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی پیاری کوئی نہیں، امام الانبیاء سے بڑا لاڈلا کوئی نہیں، اس جوڑے سے بڑا کائنات کے اندر اللہ کو محبوب جوڑا کوئی نہیں. مدینے شریف کی گلی میں کھیلتا ہوا ایک بچہ گھر کے اندر آ گیا. اما عائشہ کے بیڑے میں آ کے حرکتیں کرنے لگا، کھیلنے لگا. آپ علیہ السلام نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو باہر نکلنے لگے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ اما عائشہ نے کر کے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی ایسا میری گود میں بھی آ جاتا. اللہ اکبر. نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بلکہ اما عائشہ کے ساتھ خود بھی رونے لگ گئے. فرمایا عائشہ اشارہ میری طرف نہ کر، اشارہ دینے والے کی طرف کر. یا محمد کا کام نہیں چلتا. یا بولی من یشاء ناسا و یا بولی من یشاء ذکور. بیٹی دے اس کی مرضی، بیٹا دے اس کی مرضی. یا اختیار مصطفیٰ کا نہیں چلتا بلکہ مصطفیٰ کے خدا کا چلتا ہے. اگر نبی نے بیٹا دینا ہوتا تو سیدہ عائشہ کو نہ دے دیتے. کسی چیز سے تو یقین ہٹانے کے لیے اللہ کی ذات پر لانے کے لیے آیا جائے. اندر تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس. بیٹی ذرا ادھر آئی ہو. کہ وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روٹیاں پکا رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا پیڑا پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے تندور کے اندر لگا دی. اللہ اکبر. اما ایسا کہہ رہی، اما فاطمہ کہہ رہی ہے جو میرے ہاتھ کی لگی روٹیاں تھی ساری کی ساری پک پک کے میں باہر نکالتی رہی. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی روٹی کو آگ نے نہ چھوا. میں نے کہا ابا کب سے تندور کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے، آگ نہیں چھو رہی؟ یہ بتلانا مقصد تھا. روٹی تو پکا رہی تھی. جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ کو کیا جہنم کی آگ بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. رحمت دو عالم علیہ السلام جب آخری 5 دن زندگی کے رہ گئے تھے، حضور ممبر پر آ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کسی کا لینا دینا ہو آج لے لے. جب 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرا لینے کا ارادہ ہے، گھر میں پتہ کیا کہ اسے کھانے کو نہ ملا. پروردگار عالم کے پیارے نبی آپ نے اس کے لیے قرضہ مانگا، میں نے 2 درہم دے دیے تھے، لاؤ میرے واپس کر دو. حضور علیہ السلام کا سر جھک گیا. پاؤں کے اندر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا میرے چاچا کے بیٹے سن لیا میں اس کا مقروض ہوں. اگر زندگی میں ساتھ دیا تو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اتاروں گا. اگر میری موت آ گئی اور میرے خاندان
کہتے تو ہٹ جا میں سے لے کے دکھاؤں گا. جب اللہ نے لینا شروع کر دیا تو کچھ نہیں بچے گا. کراچی کے اجتماع کے اندر مولانا عباد اللہ صاحب فرما رہے تھے، فرمایا ایک آدمی سارا دن محنت مزدوری کر کے مچھلی لے کے اپنے گھر گیا، راستے میں ایک آباد نوجوان نے بندے سے روک لیا. کیا کر رہا ہے؟ غریب آدمی سارے دن کی کمائی ہے، بچے بھوکے ہیں، تھیلی کو ہاتھ ڈالا چھینک کے چلا گیا. تو غریب آدمی آواز دیتا نا کہ خدا کے واسطے میرے پاس یہی ہے. اچھا تیرے غریب بچے مچھلیاں کھائیں، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے. مچھلی کا دانا گھر لے گیا، صاف کیا، بوٹیاں بنائی. بیوی سے کہنے لگا ایسی بنانا کہ انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں، ایسا سالن ذائقے دار بنانا. بیوی نے بھی ایسا بنایا کہ انگلیاں چاٹتا رہا. رات کو سویا، جس سالن کو انگلیوں سے چاٹتا تھا رات کو انگلیوں میں درد ہونے لگ گیا. صبح اٹھ کے دیکھا ساری انگلیاں پیلی پڑ گئی. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر جی میری انگلیاں پیلی پڑ گئی. کہنے لگے تو زہر بات پورے ہاتھ میں پھیل گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کیا ہوا کہ مجھے پتا کوئی نہیں، رات مچھلی کھائی تھی. اللہ علی، ہاتھ کٹوا لیا. 4 دن کے بعد بازو میں درد ہونے لگ گیا. پھر سرجن کے پاس گیا تو پورے بازو کے اندر زہر باہر پھیل گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بازو کاٹنا پڑے گا. عرصے کے بعد تھوڑا وقت گزرا تھا، سینے میں درد ہوا، گلا سارا پیلا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کی سوئی رکھ کے ڈاکٹر صاحب کے آپریشن تھیٹر میں جا کے کہنے لگا بتا میں کہاں سے کاٹوں، کیا کروں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بھی مجھے کوئی سرجن بتا دے، مجھے کوئی ڈاکٹر بتا دے، مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی، پورے جسم میں ساڑ پھیلتا ہے، اس طرح تو زہر بات پورے جسم میں چلا جائے گا. ڈاکٹر نے آنسو نکال کے رو کے کہنے لگا میں تیرا جسم کاٹوں یا تیرے مرض کی تشخیص کر دوں. ڈاکٹر صاحب بتا تو صحیح، رب کعبہ کی قسم تجھے بیماری نہیں لگی، کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہے. کس کا دل دکھایا؟ یاد آیا وہ غریب کے ہاتھ سے روٹی چھین کے لیا، کب رو رہا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا تھا اللہ کے واسطے اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں. آیا اسی چوک میں اور کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ لوگ کہنے لگے تجھے کون نہیں جانتا، تو وہی ہے نا جو لوگوں کو ڈرا کے پجامے میں پیشاب نکال دیتا ہے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. کہاں وہ ریڑی ادھر کو لے کے گیا، شام کو لے کے آ جائے گا. شام کو جب واپس آیا تو ریڑی والے کو دیکھ کے پہچان کیا. ہاتھ کوئی نہیں، بازو کوئی نہیں، جا کے کھڑا ہو گیا. کہ بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ کہ کون ہے؟ کہ وہی ہوں جو تیری مچھلی چھین کے گیا تھا. اس نے سر جھکایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تیرا بھلا کر دے. یہ کیسا بھلا، نہ ہاتھ دے، نہ بازو دے، نہ مچھلی نہیں. اب میں پانی نہیں پی سکتا تو مچھلی کی بات دور کی ہے، بتا تو صحیح تو نے کیا بد دعا دی تھی. کہنے لگا قسم اللہ کی میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر مجنون تھے. راستے سے گزرنے سے پانی کے چھینٹے میں گارے کے اندر پاؤں آ گیا، چھینٹا اڑا. ایک جوڑا مرد عورت کا بیٹھا تھا، وہ چھینٹا وہ قطرہ اس عورت کے اوپر گر گیا. اس کے عاشق کو غصہ آیا، بہلول نے اوپر تھپڑ دے مارا. اور بہلول نے اپنا یوں ہاتھ چہرے پہ نوتے ہوئے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ جلیبی کھلائی کے تھپڑ پڑوا دیے. 2 قدم بہلول رحمت اللہ علیہ آگے گئے، پیچھے سے رونے کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ پڑا کر بڑے بدل رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. اس کی عورت آئی آ کے کہنے لگی بہلول اللہ کے واسطے قصور اس سے وہ معاف کر دے، میرا یہی سہارا ہے، یہ مر گیا تو میں کیا کروں گی. بہلول کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا. وہ کہنے لگی بہلول پھر کیا وجہ، تھپڑ تیرے لگا، پیٹ میں درد اس کے ہوا تڑپ رہا ہے، لگ رہا ہے ابھی روح نکلنے والی ہے. اور بہلول آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے گا واہ مان اللہ تیرا پیار کیسا. فرمایا بی بی ادھر آ، میں تجھے معاملہ بتلاؤں کا کیا ہوا. تب حساب برابر ہو گیا. تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مارا، مجھے تکلیف ہوئی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. کیسے من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا. ہاتھ پیر ناک کان پھر چلو گے ہاتھ پاور. آج حکومتوں کے ہو رہے ہیں، اللہ کے نہیں بن رہے، اللہ کے بننا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بذات
بازاروں میں آواز بجی حی علی الصلاۃ، بازاروں میں آواز بجی حی علی الفلاح. جب پھر بھی خدا کے گھر میں آئے، اگلا اعلان ہوا ما غرک بربک الکریم، میں نے تجھے 5 کارڈ بھیجے، تو نہیں آیا، بتا تو صحیح ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہے. یوں نہیں کہتے، بتا تو صحیح ہم نے تیری کیا بے احترامی کی تو ہمارے سے ملنے کے لیے نہیں آیا. آج آپ نے ارادہ کیا میں نماز پڑھوں گا، فرشتے نے لکھنا شروع کر دیا، جب تک نماز نہیں پڑھے گا فرشتہ لکھ رہا ہے. لیکن جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے فرشتے سے کہا خبردار ظہر تک انتظار کرنا، اگر یہ شرمندہ ہو کے ظہر سے پہلے فجر پڑھ لے تو ادا کا ثواب لکھ دے گا. کتنا کریم اللہ ہے. کہنے لگے بزرگوں کیا بات ہے، ایسی کیا بدوا نکلی کہ نہ ہاتھ سلامت رہے نہ بازو سلامت رہے. وہ بزرگ کہنے لگے میاں غریب کی تو اتنی جلدی دعا کو پوری ہوتی، بد دعا تو دور کی بات ہے. کہنا بابا تیرے دل کو تکلیف ہوئی، آیا سے نکلی ہوگی. کہنا ہاں نکلی. جب تو میرے سے مچھلی کا چہرہ چھین کے گیا تھا اور مجھے پتا تھا آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. میں جب گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے دیکھا، تجھے پتہ ہے رات تک تیرے بچے دروازے پہ کھڑے، گلی کی رات تک تیرے کے بعد کب آئے گا. یہ چھوٹی منڈی ہے، چھوٹا بچہ رو رو کے سو گئے بھوک کی وجہ سے. میں نے جھوٹے گلاس میں دیتی رہی. میں تیرے سے یہ نہیں پوچھتی اتنی دیر سے کیوں آیا، میں تیرے سے یہ نہیں پوچھتی میرے لیے کیوں نہیں لایا. میرا نظرین بچوں کا خیال کر لیا ہوگا. جس کے ہاتھ کٹے تو اسے دیکھ کے کہنے لگا معصوم معصوم بچوں کے چہرے پر جو آنسوں کی نشان تھے جو میرے سے برداشت نہ ہوئے. میں بستر پہ جا کے لیٹ گیا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے. یا اللہ میں تو کمزور تھا، تو کمزور نہیں. دیکھ تو صحیح اس کی طاقت میرے ساتھ، اس نے میرا کیا حال ہے. ایک بڑے آدمی نے ایک بھولیا کا کچا مکان توڑوا دیا. تیرے مکان کی وجہ سے میرے مکان کی ویلیو کم ہوتی ہے، دے دے مجھے. پہلے شوہر کا جنازہ اس مکان سے اٹھا، بچے کا جنازہ اس مکان سے اٹھا. اتنے سے میری زندگی کے دن رہ گئے. میں دیواروں کی مٹی سے اپنے گھر والے کو سو کے دیتی ہوں. عورت اپنے رشتہ داروں کے گئی، بڑے کو پتہ لگا مکان خالی ہے، اس نے جلدی سے بلڈوزر منگا کر مکان پہ پھیر دیا. جب عورت بڑھیا اپنے گھر آئی دیکھا مکان کوئی نہیں. یہاں میرا مکان تھا. لوگ کہنے لگے مکان وہاں چلا گیا. غصے سے آئی اس نے گٹی زمین پہ پھینکی، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا، میں مکان تجھے دے کے گئی تھی، میرا مکان دے. اگر کہا میرا نہیں تو بچے گا، اس کا بھی کوئی نہیں. کہنے لگے مصیبت کا زمین نے جھٹکا کھایا، بڑے آدمی کا مکان بھی زمین کے اندر چلا گیا. کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ڈرو اللہ سے اور سچے لوگ کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ملیں گے الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دھاتوں کی لکیریں بتلائیں گے. اللہ اکبر. تمہیں امریکہ کا رستہ بتائیں گے، جب بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ وہ تمہیں مدینے کا رستہ بتلائیں گے، وہ تمہیں مصلے پہ لے کے آئیں گے، وہ تمہیں قرآن اللہ کے نزدیک لے کے آئیں گے. اللہ اکبر.
سال کی عمر ہے، ماسٹر ضیاء صاحب بہت عمر رسیدہ ہے اور ہاتھ بھی اٹھے نہیں اٹھتے، بھلے نہیں کی نہ خود کوئی کاٹنے والا نہیں، بزرگ آدمی اٹھا کے مسجد کے اندر بٹھایا، اٹھا کے لے کے ترجمہ پڑھنے اور میرے سامنے بیٹھتا ہے، میں لاہوری کا نام لیتا ہوں، خدا کی قسم چیخیں مار مار کے روتا ہے، کہتا ہے میرے لاہوری کی گود میں سر رکھا، میرے لاہوری کے ہاتھوں سے کھایا۔ کہنے لگا مولوی صاحب میں اس چیز کا گواہ ہوں، مولا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت شفیع صاحب کلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا، وہ ہوا اللہ نے پر دیے تھے، وہ ہوا میں اٹھتے پھرتے تھے۔ غلام غوث ہزاروی کہنے لگے احمد علی لاہوری کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، بڑا آسان ہے، کلمہ ایمان کی پاور ہے۔ کیسے؟ کہا لاہوری نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھا اور یوں ہی کو پھیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یوں لائی ماری۔ غلام غوث ہزاروی کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا، لاہوری نے مسجد کے سین جوڑ کے 3 چکر لگائے، واپس آ کے کھڑا ہو گیا۔ 41 سال تک شیرہ والا میں قرآن کی تفسیر پڑھائی، کہنے لگے کی پاس سے پل کے اوپر سے مجذوب آتا تھا، میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، مجذوب آیا، اس نے میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، مجھے درس قرآن والی مسجد سے اٹھا کے مسجد کے کونے میں لے گیا، کہنے لگا لاہوری یہ لاہور والے جو سن رہے وہ بھی تیرا درس سن رہے ہیں۔ میں نے دیکھا روز انور میں قبر مبارک میں حضور بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں اور میری طرف انگلی کا اشارہ فرما کے صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، اور لاہوری جو شیرہ والا بعد میں بیٹھ کے درس قرآن دے رہا ہے، روز انور سے تیرے درس پر محمد صداقت کی مہر لگا رہا ہے۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ یہاں؟ چراغ خیزے والے کے ڈھونڈو، یہ لوگ تمہیں نہیں ملیں گے۔ گورنر نے بیٹی کی شادی پہ بلایا اور آ کے کہنے لگے میری بیٹی کا نکاح پڑھانا کا 4 شرطیں ہیں کہ سرکاری نکاح نامے پر نکاح نہیں پڑھاؤں گا، انگریز کا آرٹیکل نہیں مانوں گا، اپنی سواری پہ آؤں گا، اپنی سواری پہ جاؤں گا کہ ٹھیک ہے، کبھی تیری نکاح تیری بیٹی کے نکاح میں آؤں گا، شادی کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 4تھی بات یہ فرمایا نکاح کی مجلس میں کوئی غیر محرم نہ ہو۔ یہ کون؟ لاہوری رحمت اللہ علیہ جس کا دارالعلوم دیوبند کے اندر نکاح ہوا تھا، جمعرات کے دن ظہر کے بعد جس کا نکاح تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے نیا جوڑا نہیں تھا، کھدر کا جوڑا، جس نے درس حدیث سننے کے بعد وہ جوڑا دھویا، دھوپ میں ڈالا، جاڑے کا موسم تھا، بادل آ گیا، گیلا کرتا پہن کے آ گئے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے دوست کہنے لگے لاہوری میرے سے کرتا لے لے، تیری بارات جا رہی ہے، فرمایا آج اپنے سسرال کے سامنے تیرے سے کرتا لے کے پہنوں، کل کہاں سے پہنوں گا؟ باپ بھی سکھ، ماں بھی سکھ۔ اللہ رحمت اللہ نے جب میرے ہاتھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد کرتا پہن کے بیٹھے، کرتے میں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کا سسر آیا اور یوں کر کے لاہوری کو دیکھا، لاہوری اپنے دوستوں کے پیچھے اپنا کرتا چھپانے لگے، لاہوری کا سسر اٹھ گیا، کہنے لگے لاہوری میں نے تیرے کرتے کو نہیں دیکھا، میں نے تیرے ماتھے پر گرا ہے کدو دیکھا۔ اگر کپڑے والوں سے شادی کرنا ہوتی تو رئیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اللہ شادی ہو گئی، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے جب تک وابستہ رہے، کھانا بھی بیوی کا ملتا رہا۔ جب گھر چلے گئے حضرت جی نے فرمایا شیخ الہند نے میاں روٹی پانی کا انتظام اپنا کرنا پڑے گا۔ 60 رکن لاہوری گھر میں رئیس کی بیٹی تھی، فرمایا مجھے معاف کر دینا، میں تیرے لیے کچھ نہ لا سکتا۔ جاؤ دارتوں کے جا کے دیکھ، لاکھوں کی شرح کتنی بڑی بڑی، سردی کے کپڑے نہیں بنے طلاق، گرمی کے کپڑے نہیں بنے طلاق، خرچہ نہیں دیتا طلاق۔ دوسری دن رات کو تشریف لے گئے کہ میں نے معاف کر دیا، آج بھی کوئی داڑھی نہیں ملی، نہیں لگی مزدوری نہیں، لگی کوئی بات نہیں، پانی پی کے گزارا کروں گی۔ تیسرے دن بھی سالی ہاتھ جا کے کھڑے ہو گئے، گھر کے اندر چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں تھا، بیوی سے کہنے لگے رات نہ ہونا، اجازت دیتا ہوں، ماں باپ کے گھر چلی جا،
میرا کوئی کام دھندا لگ گیا، میں تجھے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ کیا کہے گی؟ مولوی کے گھر پہ آئی گئی، کپڑا تو دور کی بات ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا۔ لوہری کی بیوی نے چیخ ماری، زمین پہ گر گئی۔ لوہری نے کیا ہوا؟ کہنے لگی آج مجھے روٹی کا کھانا دیا، ایسا رہے گا اگر روٹی مکڑ کھانے ہوتے تو اپنے باپ کے گھر سے تیرے گھر پہ کیوں آتی؟ لوہری کہتے میرے کتے کو پکڑ کے پیچھے باہر باہر کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی خدا کا شکر ہے لوگوں کو دنیا والے ملے، مجھے قرآن والا مل گیا ہے، مجھے شیخ الحدیث مل گیا ہے۔ لوہری آج روٹی کا کھانا دیا، ایسا کھانا نہ دینا۔ جب باپ کے سینے سے لگ کے میں گھر سے نکلی تھی تو میرے باپ نے وعدہ کیا تھا بیٹی طلاق لے کے نہ آنا، بیٹی اب جنازے والی چرپائی پر اس سے نکل کے آنا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ یارو؟ شاہ کرمان کا خواجہ نعمت کے پاس رشتہ آیا۔ خواجہ نعمت علی کے بانی رحمت اللہ علیہ یہ درد میرے ذہن سے نکل گیا۔ دروازہ بجامن برتن بات اور شاہ کرمان کا قاصد کیا ہوا؟ کہ تیری بیٹی خوبصورت ہے، جوان ہے، بادشاہ وقت نے رشتہ مانگا ہے۔ دل دہل گیا، میرے جیسا ہوتا اخباروں میں فوڑ میں دیتا، بادشاہ صدر کے گھر سے رشتہ آیا۔ دروازہ بند، بیٹی کو گلے سے لگا کے رونے لگے کہ بیٹی تیرے باپ سے کوئی غلطی ہوگی کیا؟ کہ میرے تو قرآن والی نسبت مانگی تھی، بادشاہ کہاں سے آ گئی؟ ابا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ وقت کا رشتہ آیا، میں تو قرآن والا تلاش کرتا تھا۔ بیٹی کہنے لگی ابا پھر ہاں تو دی کی کہ نہیں، جواب دے دے۔ ظہر کی ادا ہوئی، مسجد میں تشریف لے گئے، داروں کا کار ہوئے تھے، نماز سے فارغ ہو کر ایک نوجوان آیا، پیر میں جوتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی اٹکال کوئی نہیں، اور سر پہ کپڑا بھی پھٹا ہوا پہن رکھا ہے۔ اس نے آتے کہا اللہ اکبر، جب ہاتھ باندھے حضرت ایمانی کہنے لگے الحمدللہ داماد مل گیا۔ سلام پھیرا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہ بیٹے نام نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا، کہ تیری شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا بابا یہاں تو روٹی کوئی نہیں دیتا، شادی کی کیا بات ہے؟ کہ کوئی مکان؟ کہاں مکان ہے؟ کہاں؟ کہ بابا ہے اس کی چھت کوئی نہیں، کبھی درخت کے سائے میں، کبھی خدا کے گھر میں، کبھی گھر میں۔ کہ بیٹے میری بیٹی جوان ہے، شادی کرے گا؟ انہوں نے کہا بابا عقل تیری ماری عقل مند ہے، نہ گھر نہ در۔ کہ بیٹے میں نے نہ روٹی دیکھی نہ کپڑا دیکھا، جب تم نے اللہ اکبر کہا تیرے انگلیوں کے ناخنوں میں سے جو نور نکلا وہ آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ گھر آئے بیوی سے بیٹی سے کہنے لگے بیٹی نہ روٹی نہ کپڑا مکان تقویٰ کو بھرا ہے۔ اللہ کہنے لگے ابا جان تم چھوڑ کے آئے گا، یہ رشتہ بتا میں طریقہ بھی کیسے دیکھ بیٹی۔ نکاح ہو گیا، حضرت خواجہ نعمت علی رحمت اللہ علیہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کے گھر لے گئے سسرال۔ کہ تیری امانت میرے گھر پہ تھی، انتقال ہو جاتا تو اللہ کو کیا جواب دیتا؟ نکاح ہو گیا، جائے سماج دروازے سے بولے کہنے لگے بیٹی تقوی والا ہے، روٹی والا کوئی نہیں۔ اچھا تو گھوگٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، سسرال میں پہلا دن ہے، دولہا صاحب گھر والا ایک اگیری میں آدھی روٹی لے کے آیا، پانی کا برتن کا بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس نے روٹی کو اٹھایا، سوکھی پڑی تھی، یوں کرا روٹی کنارہ کنارہ، ریزہ ریزہ ذرہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ کل رات پتہ نہیں کتنے دن کے بعد ایک روٹی آئی تھی، آدھی کھا لی، آدھی آج کے لیے بچا کے رکھی، پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اس نے اوپر کے چڑھے میں روٹی پھینکی، نیچے اتری، پیر میں جوتی پہنی، دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے اندھیرا بہت ہے، مجھے میرے گھر کا پتہ کوئی نہیں، تو چھوڑ کے آئے گا یا میں خود چلی جاؤں؟ اور جا کے میں اپنے باپ سے پوچھوں گی ابا اتنا بوڑھا کب سے ہو گیا کہ دھوکہ کھانے لگ گیا؟ دولہا کہنے لگا کیا بات ہے، تیرے باپ نے کون سا دھوکہ کھایا؟ کہنے لگا میرا باپ تو جب میرا نکاح کر رہا تھا اس نے حتمین میں کہا تھا تقوی والے سے تیری شادی کر رہا ہوں جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ کیسا بھروسہ ہے جسے آج کی روٹی کا بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کوئی نہیں، کل کی روٹی بچا کے رکھ رہا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں، میرے ایمان کی غیرت گوار نہیں کرتی ہے۔ کہاں کہاں کس کس کے لیے رضی اللہ، یہ لوگ
مولانا مناظر اسد صاحب گنادی رحمت اللہ علیہ کاندلے سے دہلی کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں مغرب کی اذان ہوگی، سواری سے نیچے اترے، ایک گاؤں کے اندر گئے، جا کے مسجد میں اذان دی، ایک ہی آدمی نماز کے لیے آیا، لکڑیوں کا گٹھا جیسے بہت تھکا ہارا دور سے آیا ہے، لکڑیوں کا گٹھا، تب بابا جی کون ہو؟ مسافر ہو؟ کہا کہ پڑھ لی نماز؟ کہا نہیں پڑھی، جماعت کرانے کا کرا لو۔ انہیں لکڑیوں کا گٹھا مسجد کے دروازے پہ رکھا تھا، کہ اقامت پڑھنی شروع کی، آپ نے فرمایا ہاتھ پیر گندے ہیں، دور سے آئے وضو تو کر لے، واہ مولوی صاحب ایمان والا اور بغیر وضو کے ہو ہی نہیں سکتا، نماز پڑھی، کہنے لگو رشتہ دار ہے آپ کا ادھر، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ توکلت علی اللہ، جیسے استاد پہ جاتے ہو نا، رائڈ گئے یا کسی شہر میں گئے، اور چوک میں جب گاڑی رکتی ہے تو بہت سارے بھکاری آ جاتے ہیں، ایک گاڑی روڈ کے اوپر جا کے رکی، بھکاری آ گیا اور شیشہ صاف کر کے کہنے لگا چرس کے پیسے دے دے، انہیں کہو پاگل نماز خراب ہے، وہ مولوی آدمی سے چرس کے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ اتنے سارے میلہ میں ہوٹل ہے کہ کھانا کھا، انہیں کہا ریزت کا بعد ہو تو کسی اور کا ہے تو چرس کے پیسے دے دے، تو بڑا عجیب فقیر ہے، انہیں 10 روپے نکال کے دے دیے۔ آج ایک شادی ہو رہی تھی، کھانا چل رہا تھا، ایک کچھ بیٹر ملازم کھانے کو لے کے جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا، چاول کی ٹھیلی پہ گری، ٹرے اٹھا کے خالی چلا گیا، وہ چرسی اس جگہ پر آیا، چاول کے لقمے بنا بنا کے کھانے لگ گیا، وہ آدمی گاڑی سے اترا، اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں نے کہا تھا نا چرس کے پیسے دے، رزق کا وعدہ تو کسی اور کا ہے، 2 جملے کہہ دیے، بیلا والوں دل کو چیر کے رکھ دیا، وہ چرسی کہنے لگا میں نے تجھے کہا تھا نا رزق کا وعدہ کسی اور کا ہے، کہنے لگا آج کل اس سے ناراضگی چل رہی ہے، ورنہ کھلاتا تو برتن میں ہے، کریم اتنا ہے جتنا بھی ناراض ہو جائے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا۔ یا تو نماز کے نفلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دکان پہ جانا ہے، تمہیں کسی نے فتویٰ دے دیا سنت ہی تو ہے، غیر موقع ہے، پڑھ لو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، حضور کا عمل ہو نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، کیسے یہ تو مسافروں کے لیے عمل ہے، جنہیں جلدی ہو، جنہیں کوئی ضروری کام ہو یا کوئی مسافر ہو اس کے لیے گنجائش ہے، اور جس نے گھر سے اٹھ کے آنا ہے وہ تو ایک سنت یا ہزاروں سنت ادا کرے، تحیت المسجد پڑھے، تحیت الوضو پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ الشکرانہ پڑھے، اللہ میرے اس قابل تو نہیں تھا، تو نے اللہ کرم فرمایا، تو نے مجھے اپنے آگے جھکا لیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کہنے لگا روٹی کھا لی تم لوگ؟ کوئی والی بات گھر گیا، کہنے لگا بھی آتا ہوں، اذکر والے عشاء کی نماز بھی ہو گئی، آیا کوئی نہیں، جب میں سونے لگا تب آیا، تو یہ میں 3 روٹیاں لا کے میرے پاس رکھی، کہا بابا جی کھاؤ، اگر ہو رہی تو بتلانا، یہ میرا سامنے مقام ہے، کہنے لگے میں نے 3 روٹیاں کھائی، مناظر سنگلا میں 3 روٹیاں کھائی، رات کو میں سویا، تہجد سے پہلے مجھے 3 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، میں نے کہا کتنے قدروں والی روٹی پکانے والی ہے، کبھی نے آپ کے سفر کا ارادہ ترک کر دیا کہ 2-4 دن اور ٹھہر کے جاؤں گا، جماعت کو جب مسلی کی شکل نظر آئے تو بھی مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، سجاد نے فرمایا کام کرو گے مسلی، اگلے دن وہ آدمی اسی وقت آیا، کہنے لگا بابا گیا نہیں؟ کہا نہیں، اچھا پھر روٹی کھائی؟ کہ صبح سے پوچھا ہی کسی نے نہیں، گھر گیا تغیر میں 2 روٹیاں لایا، مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھائی تو خواب میں 2 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے کہا جگہ کا کمال نہیں ہاتھوں کا کمال ہے، تیسرے دن وہ اسی وقت آ گیا اور آ کے لگا بزرگوں گئے کوئی نہیں، کہ میں نے کہا جہاں نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہو وہاں کس کا جانے کو دل کرے، یا جگہ کا کمال یا روٹیوں کا کمال، کہنے لگا اچھا ابھی آپ کا کھانا نہیں کھایا؟ کہ نہیں، واپس آیا تو ایک ہاتھ میں چنگیز تھا اور دوسرا ہاتھ دیوار کے ساتھ ساتھ تھا، سہارا لے کے آنا تھا، حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ بابا تو روٹی کھا مت چھوڑ دے، حضرت کے آگے روٹی رکھی، فرمایا میں نے دسترخوان اٹھا کے دیکھا تو ایک روٹی
میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا پہلے دن 3 دن 2 آج یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بابا ہاتھ جوڑتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے بعد چلے جانا، کل ایک روٹی کا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ مولا کہتے میرے یہاں چوٹ لگی، میں نے روٹی چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اتنی کرتا ہوں کہ 3 روٹیوں کا آٹا کماتا ہوں، گھر کے اندر 3 فرد ہے، بچہ بھی ہے، بیوی۔ پہلے دن جب تو گھر آیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا، میں نے بیوی سے کہا اللہ کا مہمان آیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ہم کھائیں خدا کا مہمان بھوکا ہے؟ میری بیوی کہنے لگی اپنے حصے کی تو لے جا، میری لے جا، مرد ہے 2 روٹیوں میں کہاں گزارا ہوگا، ایک میں 2 لے جا۔ میرا بچہ آیا، میرے باپ کہنے لگا، میرا قمیض پکڑ کے کہنے لگا ابو اچھا تم جنت میں جاؤ میں نہ جاؤں، میرے حصے کی بھی لے جاؤ، کل میں کھاؤں گا۔ تو 3 روٹیاں میں لے کے آ گیا۔ کل میاں جی جب تجھے دیکھا میں گھر گیا، میرے بچے نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا کہ ابو میری مجھے دے جا، میرے سے اور بھوکا میں نہ جاتا۔ میں ایک روٹی لے کے آنے لگا، میری بیوی دیوار پکڑ کے دروازے تک آئی، کہنے لگی میری لے جا، کیا پتا کل چلا جائے۔ کہنے لگے مولانا میں آج گھر آیا تو بیوی بھی کونے میں بیٹھی تھی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ 3 دن کے فاصلے میں اٹھنے کی ہمت ہوئی۔ کہ مولانا آج میرا دل تھا کہ 2 دن کی بھوک میں بتاؤں گا۔ جب میں نے تجھے مسجد میں دیکھا تو بیٹے کی روٹی بیٹے کو دے آیا، بیوی کی بیوی کو دے آیا، مولانا 3 دن ہو گئے میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے اللہ کے مہمان کی میرے سے اور مہمان نوازی ہو سکتی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہاں سے چلا جانا، کل ایک روٹی کا بھی اعتبار کوئی نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس نبی کے امتی ہو۔ علماء کرام نے فرمایا جب جہنمی جہنم کے اندر جائے گا، فرشتے دیکھ کے چگاڑے مار کے رونے لگے گے۔ جہنمی جاتا ہوا کہے گا مصیبت تو میرے پر آ رہی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک سوال کریں گے پھر رونے لگ جائیں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ کس نبی؟ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دادا گھر کے اندر آ کے پریشان، سنو سیرت میرے نبی کی۔ دادی فاطمہ نبی کی کہنے لگی کیا بات ہے آج کیوں پریشانی آ گئی؟ کہنے لگے آج مکے والوں نے میرے گھر کے اوپر انگلی اٹھا دی، مجھے طعنہ دے دیا کہ عبدالمطلب تیری بہو بیوہ عورتیں عرب کے رواج کے مطابق خوشبوئیں بھی لگایا کرتی، تیری بہو خوشبو لگاتی ہے، پتہ نہیں تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے۔ فاطمہ آج میری بہو پر طعنہ دے دیا، میں حاجیوں کو پانی پلانے والا، ستو پلانے والا، بیت اللہ کا مجاور، آج میری پگڑی ڈھیلی ہو گئی، وہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پوچھ آمنہ سے کہ کون تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے، کہاں سے خوشبو لاتی ہے؟ بی بی فاطمہ نبی کی دادی کہنے لگی تجھے تو آج مکے والوں نے پکڑا، 1 ہفتہ پہلے سارے مکے کی عورتیں آ کے بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ پھر تو نے آمنہ سے پوچھا؟ کہا ہاں میں آمنہ سے پوچھنے کے لیے گئی، میں نے کہا بیٹی بتا کپڑوں کی عطر کہاں سے لگاتی ہے؟ کہ کیا جواب ملا؟ یوں کر کے آمنہ نے میری طرف دیکھا، ان کے آنکھ کے ڈیلے میں سے جو نور نکلا میرے چہرے پہ پڑا، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی، میرے سے پوچھا جاتا۔ یہ بات ہے جناب عبدالمطلب آگے بڑے، سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ جو سوال تیری دادی تیری ماں ساس نے کیا وہ میں کرتا ہوں۔ اتنے میں نبی کی دادی جان دیوار کے پاس گئی اور ناخنوں سے مٹی کھرچ کھرچ کے ہتھیلی پہ لے آئی، کہنے لگی عبدالمطلب تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات آمنہ یہاں سے گزر رہی تھی اور یوں کر کے یہاں ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے ہو گئے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ 24 گھنٹے ہو گئے۔ سیدہ آمنہ مسکرانے لگ گئی کہ ابا پھر تم نے خوشبو کا ذکر چھیڑ ہی لیا، آ جاؤ۔ کون سی خوشبو؟ حضرت علی کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ عنہا، حضور کی چاچے کی بیٹی گھر آئی۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹی کا رشتہ کر دیا، تیری بھانجی کا رشتہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا چاہیے؟ دو گے کہاں؟ دو گے کہاں؟ دو گے کہاں؟ حضور کے ماتھے پہ ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے تھے، اپنی بغل میں سے ایک شیشی نکالی، اس کا ڈھکنا کھولا، کہنے لگی اس شیشی کے اندر اپنے پسینے کے قطرے دے دے، بیٹی کو جہیز کے اندر دوں گی۔
رحمت والے نبی نے یہ ساری انگلی ماتھے پر لگائی، پسینے کے قطرے دے دیے، ام ہانی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑے، گھر گئی، بیٹی سے جا کے کہا بیٹی تیری ماں تجھے سونا نہیں دے سکتی، چاندی نہیں دے سکتی، لیکن تجھے ایسا جہیز میں تحفہ دے رہی ہوں، قیامت تک دنیا زور لگائے گی ایسا تحفہ نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا اماں کیا ہے؟ یعنی یہ محمد پاک کے ماتھے کا پسینہ مبارک ہے، بیٹی بھی سر پہ رکھ کے روٹے، الہی اسے قیامت تک حشر تک کا سہارا بنا دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دنیا سے رحمت فرما گیا، پردہ فرما گیا۔ ہمیں حضور کی جب یاد آتی ہم سارے ام ہانی کے دروازے پر آتے، دروازہ بجا کے کہتے ام ہانی حضور یاد آ رہے ہیں، کہتی پھر میں مسیدے والی شیشی لے کے باہر آتی، صحابہ زیارت کر کے چھوٹے لگ جاتے، صحابہ کہتے ام ہانی حضور کا پسینہ سکھا دے، میں شیشی کا کاٹ ڈھکنا کھولتی، پسینے کی شیشی باہر کرتی، شیشی میں سے خوشبوئیں باہر نکلتی، صاحب آنسو کے چیخے باہر باہر کے زمین پہ گر جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے عورت آئی دروازہ بجایا، میں نے کہا کون؟ کہا عائشہ محمد کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ سامنے قبر مبارک میں۔ عائشہ ہائے پتہ ہی نہ چلا، کوئی مجھے اطلاع کر دیتا میں آخری مرتبہ تیرا دیکھ لیتی۔ کہا عائشہ حجرہ تیرا ہے، مجھے اجازت ہے میں حضور کی قبر پہ چلی جاؤں؟ ابا کہتی میں نے اجازت دے دی۔ حضور کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے روئی اور رو کے کہنے لگی جب آپ ہی نہ رہے تو دنیا میں رہ کے کیا کروں گی؟ جولی پھیلائی کہ اللہ نہ آنکھیں دے، آنکھیں بھی لے لے، وجود بھی لے لے، اللہ جب تیرا نبی نہیں رہا تو میرے رہ کے کیا کرنا؟ ابا کہتی جولی پھیلائی، چیخ ماری، وہی زمین پہ گر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور کا ایک خچر مبارک تھا جسے یعقوب کہتے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے سر ہلایا، آپ نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ یعقوب ہے، پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری پچھلی نسل میں نبیوں نے ہمارے پہ سواری کی، ایک ہی بچہ ہوں، اللہ کے نبی مجھے اپنی سواری کے لیے رکھ لیجیے۔ کہ حضور کا خادم بن گیا تھا، مسجد نبوی کے دروازے پہ حضور کے حکم کو سننے کے لیے بیٹھا رہتا، آپ آواز دیتے یا حضور، وہ یوں کر کے سن جاتا خچر، آپ فرماتے جا میرے ابو بکر کو بلا کے آ، یہ حضور مدینے کی گلی میں جاتا، سیدہ صدیق اکبر کہتے میرے دروازے پہ ٹکرے مارتا، میں دروازہ کھولتا، مجھے یوں کر کے کہتا حضور بلا رہے ہیں۔ کہ جب حضور کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، کہ میری آنکھ نے دیکھا یا حضور مدینے کی گلی میں بھاگ رہا تھا، میری ایمان کے بعد ابھی جنازہ سیدہ عائشہ کے گھر میں پڑا تھا، مدینے سے باہر کنواں تھا، یعقوب نے چراغ لگا دیا، حضور کی اونگلی قصوہ، اور آج حضور کا وصال ہوا، اب عائشہ کے حجرے میں اس نے یوں کر کے منہ ڈالا، حضور کا چہرہ دیکھا رونے لگے، کافر مسجد نبوی کے اندر یوں کر کے آئی، ممبر کو دیکھا، محراب کو دور سے دیکھا، رونے لگے۔ صدیق اکبر کہتے میرے سامنے آ کے یوں سر ہلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور اللہ کی صدیق بتا تیرا یار کہاں چلا گیا؟ کا 14 دن وہ اٹھنی زندہ رہی حضور کے وصال کے بعد۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں گواہ ڈوس نے پانی پیے نہ چارہ کھایا۔ جب 14واں دن آیا حجرے مبارک ابا عائشہ کے دروازے کی چوکٹ پر آئی، بھاں بھاں کیا، وہی سب رکھا ہوئے دنیا سے اب تو ان جانوروں کو بھی قیامت کے دن جواب بھی دے سکیں گے جو حضور کی خدائی بتا اللہ کبھی بھی بتا خوشبو کی بارش کہاں میں ہوتی ہے؟ ابا جان تم تو خوشبو کی بات کرتے ہو، کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، محمد دیوار سے خوشبو کی بات کرتی ہے۔ ابا اگلی بات تو مجھے جھلی پاگل نہ کہنا، مجھے کبلی نہ کہنا، ابا بات خوشبو کی نہیں ہے، بات کپڑوں کی اور دیوار کی نہیں ہے۔ کہ میرے ابا جان جب میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ابا جس بستر پہ میں لیٹتی ہوں بسترے میں سے، تکیے میں سجتی ہوں تکیے میں سے،
ابا جان صبح صبح ابا مجھے کہتی ہے جا پانی کا ڈول بھر کے لا کنویں سے. میں جب باہر نکلتی ہوں بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہو جاتا ہے, نوکیلے پتھر نہیں سب سے زیادہ درد ہوتے ہیں. ابا جھک میں نہیں سکتی, خدا کی امانت میرے پیٹ میں ہے. ابا میں جھک نہیں سکتی, میں یوں کر کے جھانکتی ہوں, پانی نیچے ہوتا ہے, میری نظر پڑتی ہے, پانی بھی مسکرا کر اوپر آ جاتا ہے. کیسے؟ مولانا مظفر احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کا ولی فرمایا میں ایک گاؤں میں گیا, عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا, کنواں تو ملا, رسی ڈول نہ ملا. کہنے لگے میں نے ایک بچی کو بلایا, میں نے کہا بیٹی کا جی, میں نے کہا بیٹی ذرا اپنے گھر سے رسی ایک برتن لا, کیا کرے گا؟ میں نے کہا پانی کھینچ کے وضو کروں گا. کہ بس. بچی 6 یا 7 سال کی تھی, میرا ہاتھ پکڑا, کنویں کے پاس لے گئی اور جا کے بسم اللہ پڑھ کے کنویں میں تھوکا, پانی ٹھٹھے مارتا کناروں پر آ گیا. میں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی, بس بچی کو دیکھنے لگ گیا. میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے, ہماری تدریس تصدیق کے اندر وہ کمال نہیں, ہمارے اللہ نہ کرنے کے وہ ذائقہ نہیں, تو تیرے تھوک کے اندر ذائقہ ہے. بیٹی کو نے تھوکا اور پانی یہاں تک آ گیا. کہنے لگی پاپا وضو کر لیا, چل اپنا کام کر, مجھے ڈسٹرب نہ کر, مجھے اپنے سانس نہ کر. اور نہ کہنے لگے میں اس بچی کے پیچھے ہو لیا, اس کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹی نماز تیرے پہ فرض نہیں, روزہ تیرے پہ فرض نہیں. بیٹی نے کہا تیرے پہ فرض نہیں, کون سا عمل ہے جو کرتی ہے تیرا خوب کی برکتوں والا؟ کہنے لگے بابا کسی کو بتائے گا تو نہیں کر کیوں؟ کہ بابا اما نے بتانے سے منع کیا ہے, نماز میرے پہ نہیں, روزہ میرے پہ, ایک کام میں کرتی ہوں کیا؟ جب رات کو میں کھانا کھا کے سونے لگتی ہوں, میری ماں نے چھوٹا سا دوپٹہ بنا رکھا ہے جو میرے سر پہ ڈال دیتی ہے. میری اما نے اتنا سا جائے نماز بنا رکھا ہے جس میں مجھے بٹھا دیتی ہے, میری تصویر میرے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے. بابا جی جھوٹ نہیں بولتی, میں تقدیر جان قسم اٹھا کے کہتی ہوں, میری ماں رات کو مجھے آنکھیں بند کرنے نہیں دیتی جب تک سرکار مدینہ پر میں 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں. کرو ارادہ انشاءاللہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ. سکر کے ڈاکٹر حفیظ اللہ آج یہاں فرما رہے کہ مدینہ شریف کے اندر جنت البقیع میں عرب والے جب مسجد نبوی میں تدفین کرتے ہیں ایک کیمیکل ڈال دیتے ہیں تاکہ 5 سال کے بعد میت کا جسم مٹی ہو جائے. بہت سارے کہاں کا قبریں بنائے, ڈاکٹر حفیظ اللہ آجی کی قبر میں 15 سال میں 3 مرتبہ کیمیکل ڈالا, نہ کفن کو کچھ ہوا نہ جسم کو کچھ ہوا. قبر کے پاس لکھ دیا کہ آج کے بعد کوئی کیمیکل نہیں ڈالنا, قیامت کی صبح تک کی قبر کو کھول کے نہیں دیکھنا. اور میں رات کو سو رہا تھا, موبائل کا زمانہ نہیں تھا, ٹیلی فون کی گھنٹی بجی, میرے نصیب خواب میں اٹھایا, میں نے کہا کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا وعلیکم کون؟ کہ تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. میں نے کہا اما آپ کہاں؟ بیٹے تیرے سے گلہ کرنے کے لیے آئی ہوں. میں نے کہا اما جان کیا گلہ؟ بیٹا جب رات کو تم بستر میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے, حضور کو یاد رکھتا ہے, ہمیں یاد نہیں کرتا. بیٹے نما ہونے کے ناطے ہمیں بھی یاد کر لیا کر. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اما پھر کیسے کرو؟ بیٹے درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد پڑھا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسی وقت آنکھ کھلی, میں مصلی پہ بیٹھ کے میں نے درود شریف پڑھا. چند دن گزرے تھے, اسی طرح خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی, میں نے رسیور اٹھایا. اما مسکرا رہی تھی, کھلکھلا رہی تھی, ہنس رہی تھی اور کہہ رہی بیٹے جب سے مجھے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تیرے منہ سے نکلتا ہے فرشتہ نور کی ڈھیریاں بٹا کے ہمارے پاس پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1000 مرتبہ پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ اتنی خیریں اتنی برکتیں آئیں گی. بس آخری بات سنو سیرت کے حوالے سے. ابا جان, ابا جب پانی بھرنے کے لیے مجھے بھیجتی ہے, میرے ابا جان تجھے کیا بتاؤں میں, پانی جب کناروں تک آتا ہے میں پانی بھر کے جانے لگتی ہوں. مکے کی سہیلیاں لڑکیاں میرا دامن پکڑ کے کہتی ہیں آمنہ ٹھہر جا, جب تک تیرے قدم کنویں کے پاس رہیں گے پانی کناروں تک رہے گا, آگے برتن بھرنے میں آسانی ہوگی. عبد المطلب کہنے لگے بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ ابا ذرا میرے ساتھ دروازے پر آؤ. ابا نے دروازے پر آئے اور کہنے لگے بیٹی کیا دکھانا چاہتی ہے؟ دروازے کا پردہ ہٹایا. ابا وہ سامنے طرف کہاں بیٹی؟ ابا اس پر سب سے بھی کوئی تحقیق سوکھا ہے. کہاں؟ ابا جان میرا
راستہ یہی ہے کنویں پر جانے آنے کا. پھر کیا وہ کچھ چھیڑتا ہے؟ ابا کس کی جرت ہے عبدالمطلب کے گھرانے پہ انگلی اٹھائے؟ عبداللہ کی بیوی پہ کون؟ محمد کی ماں کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ میری عزت کی تو حفاظت اللہ کرتا ہے. کہ بیٹی پھر بتا درخت کے بارے میں کیوں بتا رہی ہے؟ اللہ اکبر. کہہ لیا ابا جان آج صبح جب میں یہاں سے پانی کا ڈول لے کے گزری ابا یہ درخت مجھے دیکھ کے جھوم اٹھا اور بول کے کہنے لگا ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحول. آمنہ تجھے مبارک ہو ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. دادا کہہ رہا مجھے کچھ سمجھ آ رہی بیٹی بتا. اور کیا؟ کہنے لگے ابا جان ہاں میں تجھے بتاؤں کون آ رہا ہے. سنو علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. ابا کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا. کہنے لگا ساتھی میں سما آ گیا. جیو کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا. کہنے لگا حبیب خدا آ گیا. کہنے لگا خیر الورا آ گیا. دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا. سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا. رو کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا. زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور بہ کر آ گیا. سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا. چین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا. قول کہنے لگا صادق الامین آ گیا. سوا کہنے لگا ضابط جنت آ گیا. وہ کہنے لگا توحا کی سیرت والا آ گیا. وہ کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا. عید کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا. عید کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا. کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا. کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا. کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا. لام کہنے لگا لطف و عنایت کا محور آ گیا. تین کہنے لگا مدبر مدثر کی چادر والا آ گیا. دون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا. وہ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا. کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا. یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. حضور آئے تو سر حاضری نشپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. عبدالمطلب نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی اتنے سارے فضائل کا بھال سنا دیے بتا تو صحیح خوشبو کہاں سے آتی ہے. سیدہ آمنہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پیٹ دبایا. کہنے لگے ابا تجھے بتاؤ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ خوشبو کا کمال کوئی نہیں آنے والے مہمان کا کمال ہے. ایسا اللہ نے نبی عطا فرمایا. اس نبی کو اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرا محبوبہ یتیم کو دھکا دینے سے پہلے اپنا دور یتیم یاد کر لینا. میرے صحابہ ابھی یا رسول اللہ فرمایا بدترین گھر بتاؤ کون سا ہے؟ یہ اللہ کے نبی جس گھر میں روٹی نہیں فرمایا نہیں, جس گھر میں پہننے کو کپڑا نہیں فرمایا نہیں, یا رسول اللہ جس گھر کے اندر کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں کا نہیں. فرمایا جاؤ عبدالحنان بیلا والوں کو بتا دے دنیا کے اندر بدترین اللہ کے نزدیک وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم کے رونے کی آواز آ جائے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرا محبوبہ یتیم کو دیکھ کے منہ پھیر لینا. تمہیں روڈوں کے اوپر گرم مانڈے بیچنے والے نظر آتے ہیں. آج اس کی بات کرنے مان لو یہ تمہیں چائے کے ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں. ایک چائے کی ہوٹل پر ایک آدمی گیا. وہ بچہ آ کے بڑا جی چاچا جی کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ کبھی گلاس دھو کے سردی کے موسم میں, کبھی پلیٹیں دھو کے, کبھی میز صاف کر کے. نہ جھڑکا کرو نہ کہا کرو جلدی چائے لے کے آ. سردی کا موسم اور رات کے 10:30 بجے ہو, تیرے بچوں کو تیری بیوی بغل میں لے کے سو رہی ہے. یہ کون ہے جو رات کو پلیٹیں دھو رہا ہے؟ میرے بچے سے پوچھا 11 بجے برتن کیوں دھو رہا ہے؟ کہنے لگا کاش ابا زندہ ہوتا تو میں برتن نہ دھوتا. کہنے لگا مجھے بخار چڑھا تھا. میں نے کہا ماں آج میرے سے برتن بھی دھو جائے. میری ماں نے مجھے پیار سے بچھایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹے اگر تو بیماری میں پڑ گیا تو 4 بہنیں کی ڈولی کو اٹھائے.
کوئی بازار میں کوئی گلی میں روڈ پہ انڈے بیچنے والا نظر آئے کبھی نہ پیسے کم کرا ہے کرو، اگر 20 کا دے تو 5 اور دے دیا کرو، کیا پتا وہ رات کو گلیوں میں رو رہا ہے، بسوں میں دھکے کھا رہا ہے، کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ چاچو جی چائے پیو گے، چاچو جی برتن صاحب یا دہی لے کے آیا، نہ ایسے مسئلوں کو نہیں، کوئی بات نہیں۔ بلکہ میرے عزیزوں ہوٹل والے کے کھانے کے پیسے دے کر 20-50 روپے بچے کی جیب میں ڈال دیا کرو۔ ایک بچے کی جیب میں 20-50 روپے ڈالے، گھر گیا، اماں کو دہاڑی دی اور دہاڑی دینے کے بعد 50 روپے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اماں نے کہا آج پیسے زیادہ کیوں لے کے آئے؟ اماں جی دکان پر ایک چاچا آیا تھا، جو چاچا نہیں لگ رہا تھا، ابو جیسا لگ رہا تھا، ابو نہیں تھا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کھانا کھا کے گیا، دعائیں دے کے گیا، سر پہ ہاتھ پھیر کے گیا۔ اماں جب اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے باپ کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اماں جب اس نے میری جیب میں 50 روپے ڈالے مجھے میرا ابو یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، یقین جانو تیرے 50 روپے سے جب یتیم کی جھولی پھیل جائے گی۔ قبرستان کے اندر ایک آدمی بیٹھا آرڈر دے رہا تھا کہ پھولوں کی چادر لے کے آ، میرے باپ کی برسی ہے۔ اس نے جب یوں کر کے دیکھا اتنا سا بچہ یونیفارم پہن رکھا ہے، سکول کی وردی، باپ کی قبر پہ بستہ رکھ رکھا ہے اور باپ کی قبر پہ تھپیڑے مار رہا ہے۔ ابو اٹھ 20 روزانہ مارتی ہے اور کہتی فیس لے کے آ۔ ابی کو کہتا ہوں فیس دے، کہتی ابو لینے کے لیے گیا ہے۔ ابو کتنے دن ہو گئے روزانہ دیکھتا ہوں ابو نہیں آتا، دنیا سے ابو آئے ہیں، میرا ابو نہیں آتا۔ کچھ عرصہ پہلے تو جب وہ چرپائی پہ ڈال کے لائے تھے، مجھے بھی کوئی گود میں اٹھا کے لایا تھا، مجھے یہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ ابا میں پوچھتا تیرے پاس آ گیا۔ ابو روزانہ سردی میں ڈنڈے نہیں کھائے جاتے، یہ دیکھ ہاتھوں پہ ڈنڈے کے نشان ہے، جس کو بھی رحم دیا تھا میرا ابو کوئی نہیں۔ ابو یا آج مجھے اپنے پاس نکالے یا میرے ساتھ گھر کر۔ وہ جو پھولوں والی چادر بنوا رہا تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ جلدی سے یتیم کے پاس گیا، سر پہ ہاتھ پھیرے، کہنے لگے بیٹے رونا بند کر دے، مجھے تیرے باپ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور جو پھولوں والی چادر کے پیسے تھے کہنے لگے لے یہ فیس کے پیسے، اور تیرے ابو نے کہا ہے میرے بیٹے سے میرے گھر کا پتہ پوچھ لے، بیٹا اب تجھے رونا نہیں پڑے گا، تجھے ڈنڈے نہیں کھانے پڑے گے، فیس تیرے دروازے پہ آ جایا کرے گی۔ ادھر پھوٹ کر کے کہنے لگا پھولوں والی چادر والے کو کہ میاں آرڈر کینسل کر دے، مجھے پھول تو قبرستان کے اندر ہی مل گیا ہے۔ خدا کی قسم جب یتیم کے آنسوؤں کو صاف کر کے اس کی مسکراہٹ کا پھول جب اس نے اپنی باپ کی قبر پہ ڈالا ہوگا تو ادھر اللہ نے اس کی باپ کو جنت کا باپ بنا دیا ہوگا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ وہ کر دیا تو نے کرو ہے، دروازے پر کوئی آ کے ہاتھ پھیلائے، کبھی دروازہ بند نہ کرنا، کبھی حقارت کی بنا سے نہ دیکھنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور کم سے کم جو کھایا جو پہنا اس کا شکر تو ادا کر لیا کرو، جو نہیں ملا اس پر تو رونا ہے، جو مل گیا اس پر تو اللہ کا شکر۔ مکے کے در یتیم کو پہلے بتایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ پھر کہا فأما الیتیم، جب تو ایسوں کو دیکھے محمد ہم نے تجھے دیکھ کے منہ نہیں موڑا، ابھی تو تیرے سہارا بنے ہیں، نہ باپ تھا نہ ماں نہ دادا نہ بھائی، تجھے کس نے سنبھالا؟ غار حرا میں راتوں کو جا کے رویا کرتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، قرآن کی وحی کس نے اتاری؟ میرا نبی وہ مجھے وقت نہیں بھولتا جب بلال نے دروازے پر آ کے دستک دی، الصلاۃ، ظہر کی اذان ہو چکی، الصلاۃ، حضور نماز کے لیے آؤ۔ آپ نے کہا بلال اندر آ جا۔ جب بلال اندر آئے تو محمد صرف تیرے پاس تہمت تھی، کرتا ہی کوئی نہیں تھا، یاد ہے نا؟ انہوں نے بلال سے کہا تھا بلال جاؤ کسی اور کو نماز پڑھا ہے، میں نہیں آ سکتا، میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محمد کسی غریب کو دیکھ کر، پھٹے ہوئے کسی کے کپڑے دیکھ کے اپنے گھر کی حیثیت کو یاد کر لے گا۔
یہی وجہ تھی جب کوئی غریب آ کے کپڑا مانگتا حضور منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے جو اسے کپڑا دے گا مجھے دے گا، جو مجھے دے گا وہ خدا کو دے گا۔ ہاں یہ تو مسلمان کی صفات ہے بھائی، جس نے کلمہ پڑھا اللہ نے اسے خرچ کرنے والا، جس نے کلمہ پڑھا اللہ نے اسے احساس کرنے والا، جس نے کلمہ پڑھا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اسے بے وقت شکر کرنے والا بنا۔ تو سارے کوشش کرو گے نا بھائی اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور اس کی نعمتوں کا شکر نماز کے سجدوں سے ہوگا۔ کون ہے جو انشاءاللہ نماز کی پابندی آج سے جہاں اذان ہو گئی سب چیز چھوڑ کے نماز پڑھے گی، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو چہرے پر جہاں جہاں تمہارے آنسو گرے ہیں آج نیت کرو وہاں اس طرح نہیں چلے گئے، پکی نیت کرتے، اور جمعرات سے اللہ کے راستے میں اس روزے کے لیے تیاری کرو، کون کون نکلے گا انشاءاللہ اس جمعرات سے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں، جمعرات سے 3 دن کے لیے نکلو گے اس مسجد سے انشاءاللہ۔ خدا حیات میں زندگی میں برکت دے، اور جن کے نام درج اللہ جل شان ان کی مغفرت فرما دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خیر والے کام کو ہمارے پہ ظاہر فرما دے، اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت ہم پر کھول دے، اور اس کام کے لیے ہمیں ہماری مال کو، ہمارے جان کو، اولاد کی بچوں کو، ہمارے اجداد کو، ربی نسلوں کو، اے اللہ اس کام کی قبولیت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اس کام کے پھیل جانے کے لیے اللہ کو ہمیں قبول فرما لے۔ مرتے دم تک اللہ یہ خیر والے کاموں کو کرنا ہے اور کرتے کرتے بننا ہے، اللہ اس کا کامل یقین نصیب فرما دے، ہدایت کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی اونچائی پر، نکائی پر، بلندی میں، پستی میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، پہاڑوں کے دامن میں، صحراؤں میں، اللہ اس کام کے لیے نقل و حرکت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ خیر کی ہمارے فلا دے، رات جو اجتماع ہوا، جو ابھی اجتماع ہوا، اے اللہ بڑے دینی سماعت کے ساتھ اس اجتماع کو جوڑ کر اس اجتماع کو قبول فرما لے، اور اس اجتماع کی برکات علاقے والوں کو، سجانے والوں کو، کرنے والوں کو، میزبانوں سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو نصیب فرما دے، اور اس اجتماع کی برکت سے پوری دنیا کے کفر کو توڑ دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو عزت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو کلمے کی دعوت سے محروم ہے ہمیں اس دعوت کو لے کر ان تک جانے والا بنا دے، اور ان کو اور ہمیں کرنے والی زندگی پر عمل کرنے دنیا آخرت کے اندر کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مرحومین کے نام کاغذ میں لکھے ہوئے ہیں اور جو جو دنیا سے فوت ہو گئے، میرے ماں باپ سمیت، بہن بھائیوں سمیت جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے عظیم رشتہ داروں میں اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل کہاں ہے کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ نرینا اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے بیٹے بیٹیاں نہیں اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما دے، اور جن کے ہے اور جن کے نہیں اولاد عطا فرما کے نیک بنا دے، قرآن سنت کا وارث بنا دے، دین کے پھیلانے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، سارے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما دے، ہمارے گھر والوں میں دین زندہ فرما دے، بچے بچیاں جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما دے، اور جن گھروں میں ازواجی زندگی میں نچاکی اللہ خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کا نور نصیب فرما، ہدایت کی استقامت ایمان کا نور نصیب فرما دے۔ اے اللہ خیر کے فیصلوں میں ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ اس علاقے والوں کی خیر فرما، میزبانوں کی، مہمانوں کی خیر فرما، جنہیں رات سنا اور سنا جو سن کے چلے گئے، جو دنوں سننے آنا تھا نہ آ سکے، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس پروگرام کو، اس آج کے جلسے کو سارے عالم کے لیے خیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے۔ وہاں تک اللہ جب پیغام نبوت نہیں کیا، اے اللہ ہمارے قدموں پر اس پیغام کو ڈال دے، اور ڈل تو گیا اللہ سے لے کے در در جانے والا بنا دے، ہر گھر دروازے پر پیغام کو لے جانے والا بنا دے۔ حضور والے غم کی نسبت نصیب فرما دے، رحمت للعالمین کی سیرے کی نسبت، علم کی توسیع، علم کی برکت نصیب
فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما, بے مکانوں کو مکان عطا فرما, جن کے کاروبار میں کاروبار عطا فرما, جن کے ہیں اللہ کاروبار نوسط کشادگی نصیب فرما دے. حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. بھائی اکبر صاحب, بھائی غلام صاحب اور جتنے مہمان دعوت والے بھی, اللہ بھائی بڑا اللہ صاحب, اللہ صاحب, مفتی عمر صاحب, کہ دائم ہے اللہ بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی ہیں. اے اللہ انہوں نے جو پروگرام سجائے ہیں اور علاقے والوں نے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اللہ آپ قبول فرما لیجیے اور پوری دنیا کے اندر بھی رضا, قبر کے اندر اور آخرت کے اندر نصیب فرما لیجیے. یا اللہ پاکستان کے حفاظت فرما, واجب پاکستان کے حفاظت فرما, جتنے سیکورٹی ادارے ہیں اللہ ان کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما. ہمارے اس علاقے کو امن والا سکون والا بنا دے اور یہاں کا امن پوری دنیا کے اندر پہنچا دے, یہاں کے سکون کا پیغام پوری دنیا میں بتا دے. اس مسجد کے امام صاحب, مولوی صاحب, خطیب صاحب, انتظامیہ کمیٹی اور دعوت پر آنے والے تمام حضرات کو اے اللہ خیر کے کاموں میں دنگی رات ہوگی ترقی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ جلدی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھانے مستجاب دعوات بنا دے, دعا کی قبولیت نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما, نیکیوں کا شوق نصیب فرما دے اور اللہ نیکی کی طرف ترقی نصیب فرما. خود ہی مسجد کی طرف اے اللہ دینی کاموں میں قدم اٹھنے والا بنا دے, اپنے قدموں پہ استقامت نصیب فرما دے. اے